دی کتابن جملہ اسمیہ جار مجرور سے یا ظرف سے جب بھی کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو تو جار مجرور یا ظرف کبھی مبتدا نہیں بنتے، ذہن میں رکھیے گا، وہ خبر بن کر آتے ہیں اور ایسے میں خبر مقدم ہوتے ہیں۔ تو یہ اندی ظرف اور مضاف الیہ خبر مقدم اور کتابن جو ہے مبتدا مؤخر۔ ترجمہ کریں گے اندی کتابن، میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ جو مبتدا ہے کتاب، اس کی آگے صفت آ رہی ہے ذو، اب یہ موصوف ہے ہمارا ذو مضاف اور اس کا جو مضاف الیہ وہ بھی نکرہ لائیں گے، ذو غلافن کور والی، اور پھر اس غلاف کی آگے صفت آ رہی ہے احمرہ سرخ کور والی۔ اگر اس کا انالیسس کریں گے تو غلاف جو ہے یہ آپ کا موصوف ہو گیا اور احمر جو ہے اس کی صفت ہوگی، اب یہ موصوف اور صفت مل کر یہ بن گیا مضاف الیہ، اور ذو آپ کا مضاف، اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ بن گیا کتاب کے لیے صفت، اور کتاب جو ہے یہ موصوف بنا اور موصوف اور صفت مل کر یہ بن گیا مبتدا مؤخر، اور اندی جو ہے جیسے اس کا ہم نے انالیسس کیا یہ آپ کا ظرف پلس یا متکلم مضاف الیہ، یہ دونوں مل کے بن گیا آپ کی خبر مقدم۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر کیا بنا جی؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسے جملہ اسمیہ ظرفیہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظرف سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے کلیئر ہو جانا چاہیے۔ نکرہ کے بعد ذہن میں رکھیے گا، نکرہ ہے نا تو ہم اس کا ترجمہ ایسی کے ساتھ کریں گے۔ ذرا میرے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو سرخ غلاف والی ہے۔ دوسرا جملہ ہے آپ کے پاس این الکتاب، اینا کیا ہے اور الکتاب کیا ہے جملہ اسمیہ میں؟ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اس میں مبتدا کیا ہے؟ الکتاب، اور اینا خبر مقدم ہے، اس لیے کہ اینا حالانکہ اس میں استفہام ہے لیکن اس میں چونکہ ظرف کا مفہوم پایا جاتا ہے اس لیے ہم اسے خبر مقدم کیا ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ اب آگے الکتاب کی صفت آ رہی ہے، اب یہ معرفہ ہے لہذا ذو کے بعد جو مضاف الیہ ہوگا وہ معرفہ ہوگا، ذل غلافی کور والی، اور پھر اس غلاف کی صفت، غلاف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی الاحمری۔ اور یہاں پر پھر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ احمر جو ہے وہ ایک غیر منصب اسم ہے، اور غیر منصب اسم یہاں بھی حالت جر میں تھا لیکن اس میں زیر نہیں آئی، لیکن غیر منصب اسم پر جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے۔